لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک ابھی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ سبق ہم نے پچھلے ہفتے اس کو جو ہے وہ پڑھنا تھا، میری مصروفیت کی وجہ سے، بیرون ملک ہونے کی وجہ سے یہ انتظام نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس کی کوشش کی تھی کہ یہ جاری رہے، لیکن somehow یہ نہیں کام نہیں کیا اس۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو آج ہم جو ہے اس سبق کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے جان لیں کہ یہ ابھی آیا آپ کے سامنے، جو تیسرا رکوع ہے اس کے کچھ حصہ، اور آگے تھوڑا سا چوتھے رکوع کا کچھ حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، تقریباً 7 آیات ہیں، تو ان 7 آیات کا کچھ آپ کو اندازہ ہوگا ظاہر معنی کے حساب سے یہاں پہ کیا مضمون بیان ہوا ہے، اور پھر اس مضمون کے ان آیات میں کے اندر کیا مضمون ہے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پورا ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ حالات کی اب تفصیل آ رہی ہے جن سے کفار و مشرکین کو آخرت میں سابقہ پیش ہے۔ تو ابھی سے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا اس دنیا کے اندر کہ جو بھی اخلاص سے تہی دامن اعمال کرے گا انسان، یا انسان جو کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے راکھ کی سی، کہ راکھ جو ہے وہ بالکل اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو آندھی جو ہے وہ اڑائے پھرتی ہے ادھر سے ادھر، اور تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہو تو بھی بے نام و نشان ہو کے جو ہے مٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی مثال جو ہے دی ہے کہ کفر اور شرک کے اوپر رہتے ہوئے اعمال اسی طرح رائے گاں چلے گی۔ پھر جو ہے ایک اور جو ہے اسی مضمون کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر مضمون ہے کہ قیامت کے روز جب ہر چیز سے پردہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا، ہر چیز انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، حقیقت کو دیکھ لے گا، تو پھر اپنے لیڈروں کی اندھی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر لعنت کریں گے، جن کی بدولت وہ جہنم تک آ پہنچے۔ اور چونکہ یہ سب سے بڑا لوگوں کو جہنم تک لے جانے والا تو جو کہ شیطان ہوگا، تو وہ بھی اس کی بھی جو ہے ایک سیناریو اور ایک سین موجود ہے کہ وہ بھی لوگ اسے بھی جو ہے لعنت کرنا چاہیں گے، تو وہ بھی اپنے پیچھے چلنے والوں سے برات کا اظہار کرے گا۔ اور پھر اس کے مقابل جو ہے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کفر اور اہل شرک کے مقابل وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں باغات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، ان کے لیے مبارک سلامت کی صدائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ یہ مضمون جو وہ آج کے جو آیات ہیں 18 سے 23 تک، اس کے اندر یہ پیش کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کا جو مطالعہ کریں گے۔ اچھا، یہ جو پہلی آیات ہے یہ دراصل جو ہے پچھلے جو سبق ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو ظاہر سبق کی جو بھی ہماری لمیٹیشن ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا وہ جو ہے مقام تھا جہاں پہ جہنم میں والے لوگ کو کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے گا، تو وہاں پہ آخری آیت من ورائی جہنم و یسقا من ماء صدید، اس کے پیچھے بتایا جہنم ہے اور وہ پیپ والے پانی سے انہیں پلایا جائے گا، یعنی وہ جو ان کو پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب اسی کی کنٹینیوشن ہے، آگے جو ہے وہ جاری رہ گیا۔ فرمایا یعنی یہ جو تجرع، جو لفظ تجرع جو ہے یہ اسی پانی سے متعلق ہے جو اس والا ہے، پانی جو پیپ والا پانی ہے۔ فرمایا یہ تجرع، یہ تجرع جو ہے، یا پہلا یا تو جو ہے وہ ہے یا سیکنڈ پرسن والا ہے وہ، تو جرع جو ہے تجرع سوری آگے جو تا ہے یہ تفاعل، باب تفاعل والا ہے، جو 5th فارم ہوتی ہے تجرع یتجرع
اور اس کا مصدر ہوتا ہے تجرعون، گھونٹ گھونٹ کر، گھونٹ گھونٹ پینا کسی چیز کو، سپ بائی سپ جو ہے یعنی. اور اس کے ظاہر اس کے پھر ایک اور بھی یعنی پینے کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو پینے کے لیے بھی جو ہے وہ ڈفرینشیشن ہے عربی کے اندر. تو اگر گھونٹ گھونٹ پینا ہے تو تجرع ہے، اور اگر جو ہے ایک ہی دفعہ گھٹا گھٹ پی جانا ہے تو اس کے لیے جرا جو ہے، یہ جرا و جران یہ جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دونوں میں جو ہے فرق ہے. پہلی فارم جو ہے وہ یہ ہے کہ گھٹا گھٹ پی جانا، پانچویں فارم یہ ہے کہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا. تو اسی پھر جو ہے جرعہ جو ہے ایک گھونٹ کے لیے، سمپل ایک سپ جو ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ جو ہے وہ جرعہ. اور یہ تجرہ جو ہے یہ ہمارے لیے اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اتفاق سے دیکھیں کہ جو اردو میں استعمال لفظ نہیں ہوتے وہ قرآن مجید میں بھی ریئرلی استعمال نہیں. جو قرآن مجید میں ایک ہی جگہ سے ولا یقادو، یعنی وہ فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہوگی، ظاہر ہے وہ پانی پیپ کا اور بدبودار ہوگا سخت، تو وہ اللہ تعالیٰ سے انجام سے محفوظ فرمایا ہمیں. وہ بہت ہی ان کو مشکل ہوگا، وہ پینا ان کے لیے مشکل ہوگا. ظاہر وہ ان کو پیاس ہوگی اور جہنم کی آگ ہوگی اور تپش ہوگی. وہ جو ہے وہ کوئی چیز بھی لیکوڈ دیکھیں گے تو ان کو یہ پینے کے لیے دیے جائے گا تو اس کو پی نہ سکیں گے. ولا یکادو اور نہ قریب ہوگا. اچھا یہ جو لفظ ہے نا قادہ یکادو، قادہ اصل لفظ تو قادہ ہے، پھر یکادو وہ دے کے معنوں کے اندر پلورل، وہ جو ہے ولا اور نہ ہوں گے یکادو قریب، یسیغہ اس کے کہ وہ اتارے اس کو حلق سے اتارنے. حلق سے اتارنے کے لیے یہ آتا ہے جو لفظ آتا ہے اساغہ. پہلے قادہ کے بارے میں جو ہے، اچھا کسی ورب کے ساتھ اگر قادہ کو لگا دیا جائے لفظ تو پھر وہ ہوتا ہے کوئی لفظ کسی کام کے قریب ہونا، قریب ہونا، لیکن وہ کام ابھی نہ کرنا. تو قریب ہونا جو ہے اس کام کے بالکل کرنے کے قریب ہونے کے لیے یہ لفظ جو ہے نا قادہ جو آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جو ہے ہم نے پڑھا ہے پہلے بارے میں ہم پڑھتے بھی رہتے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذبح کرو گائے کو. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بیسیوں بہانے کیے، اور بہانے اس لیے کیے کہ وہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے ذبح جو ہے وہ گائے کو. تو پھر بالآخر جب بالکل کارنر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بالکل پن پوائنٹ کر کے بتا دیے کہ یہ والی جو ہے گائے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ انہوں نے جب پھر ظاہر آپ کو کوئی چارہ نہ بچا، انہوں نے ذبح کر دیا گائے کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْبَحُوهَا، انہوں نے پس پھر اس کو ذبح کر دیا جو ہے گائے کو جو ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ قریب نہ تھے اس کے، لگتا نہ تھا کہ وہ اسے ذبح. تو یہ جو ہے اس کی ایک اچھی مثال ہے قادہ یکادو کی. وہ لا کے ساتھ آ گیا، اور یہ نہ تھا قریب کہ وہ اس کو حلق سے اتارے، یعنی قریب بھی نہ ہوگا کہ وہ حلق سے اتاریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ چیز جو ہے اترتی نہیں ہوگی. اساغہ یسیغ، اساغتاً حلق سے اتارنا، ڈیلنا کے معنوں کے اندر آتا ہے فارم آف جو ہے نا. اور یہ بھی بائی دی وے اردو میں استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ بھی، ورنہ تو آپ کو پتا کہ ایک صفحے کے اوپر تقریباً بیشتر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے جو قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا. یہ بھی الگ سے اتارنے کے لیے بھی واحد ہوا، بہت ہی ریئر ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، وَيَأْتِي اور آئے گی الموت، موت اس کو آتا جاتی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہر صفحے میں قرآن مجید کے لفظ جو ہے مل جاتا ہے. من کل مکان، من کل ہر ایک سے، مکان جگہ، ہر طرف سے، ہر جگہ سے جو ہے اس کو موت اس کے پاس آئے گی، اس کے پاس. وما ہوا بمیت، اندازہ کیجئے، وما ہوا اور نہ ہوگا وہ بمیت، وہ میت مرنے والا نہ ہو، وہ مردہ نہ ہو. موت اس کے پاس آئے گی، یعنی ایسے ہوگا کہ جہنم کی آگ ہے اور عذاب ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے پاس موت آئے گی، لیکن اس کو وہ جو ہے مرے گا نہیں. ومن ورائہ، اور اس کے پیچھے جو ہوگا ورا. اچھا ورا کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں جان لیں، یہ ظرف مکان ہے، یہ ڈینوٹ کرتا ہے جگہ کو، مکان اسی ظرف مکان ہے.
تو یہ پیچھے کے معنوں کے بھی استعمال ہوتا ہے, آگے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, سامنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, پہلے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, something has passed earlier, اس کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ان تمام معنوں کے اندر جو ہے جو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کے معنی جو کی جا سکتے. اور اس کے پیچھے ہوگا کیا ہوگا؟ عذاب غلیظ, بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ جو غلیظ ہے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی کی میں نے اس کا مطلب ہوتا ہے غلظت, ان سے یہ ہے اس کا مطلب ہے بہت سخت اور بہت شدید. مثل الذین, ان لوگوں, مثال, مثل جو ہے مثال ان لوگوں کی کفر, جنہوں نے کفر کیا برب, اپنے رب سے. یہ صاحب بالکل سادہ ہے. اعمالہم, ان کے اعمال, جنہوں نے کفر کیا, جو کفر پہ ہیں, ان کی مثال, ان کے اعمال کی مثال کس لیے ہے؟ کرمادن, راہ کی طرح ہے. ان کی مثال جو ہے راہ کی طرح ہے. کرماد جو ہے یہ رمدا جرمدو رمدن, آگ کا بجھ کا ٹھنڈا ہو جانا, راکھ ہو جانا. یہ بھی ریئرلی یوز ورڈ ہے قرآن مجید کے اندر, نہیں استعمال ہوا. تو اچھا, رماد جو ہے وہ پھر راہ کے لیے استعمال ہوا, قرآن میں صرف اسی جگہ پہ استعمال ہوا. نشتدت, نشتدت جو ہے, اچھا یہ نشتدت اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں. قرآن مجید میں, ہمارے قرآن مجید میں یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ نون کتنی لکھ دیا جاتا ہے, اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ جو ہے اعمالہم کرمادن ہے, یہ تشدید ہے دال کے نیچے. اب عربک قرآن جو یہاں پہ جو موجود ہوتا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر, اس میں یہ لفظ کرمادن, دال کے نیچے دو جو ہے وہ زیر ہیں, یعنی تنوین ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس لیے کہ اگر اس کو رکیں گے تو کرماد پڑھیں گے, اور پھر آگے جو ہے اس کو جب اس کے ساتھ آگے پڑھنا چاہیں ملا کے, کیونکہ تو پھر نشتدت پڑھیں گے, کیونکہ نون جو ہے تنوین کا, یہ نون تنوین کا ہوتا ہے, جو ہے وہ پیچھے والے جو حرف ہوتے ہیں جیسے دال وہاں سے لیے ہوتے ہیں. نشتدت بہر ریح, نشتدت جو ہے یہ شدہ, شین دال دال جو لفظ ہے شدہ. اشتدہ یہ باب افتعال ہے, ایٹ فارم آف دا ورب. اشتدہ کا معنی ہوتا ہے جو ہے اشتداد, ان سے سخت ہونا. تو بہت سخت جو کسی کوئی چیز جس کی کوالٹی ہے, خصوصیت ہے, یعنی صفت ہے. اشتدت بہر ریح, چلے اس پر چلی اس کے ساتھ ہوا, یعنی اس راہ کے اوپر چلی بہت تیز شدید ہوا. اور ریح جو ہے ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی یومن آصفن, فی یومن ایک ایسے دن میں, آصفن جو آصف جو آندھی والا ہے, آندھی والا دن ہے. اچھا, ری جو ہے وہ عام ہوا ہوتی ہے, کوئی بھی ہوا, اور جو آصف ہوتی ہے وہ آندھی والی ہوا ہوتی ہے, بہت تیز ہوا ہوتی ہے. جو وہ خاص طور پر اس کی خصوصیت ہے. آصف اس ہوا کو کہتے ہیں جو چیزوں کو, آبجیکٹس کو, راکھ کو, مطلب تنکوں کو, اور جو چیزیں عام پڑی ہوتی ہیں ان چیزوں کو اڑائے پھرے, وہ جو آصف ہے. یعنی ایک ایسے دن میں, ایک دن والے دن میں جس میں آندھی ہو اور اس میں بہت تیز ہوا ہو. لا یقدرون, وہ قدر یقدر قدرت رکھنا, وہ نہیں قدرت رکھیں گے, مما اس میں سے جو, وہ قدرت نہیں رکھیں گے اس میں سے جو, کسبو جو انہوں نے کمایا, علی شیء کچھ بھی, ذرا بھی, کسی چیز پر بھی, یعنی جو انہوں نے کمایا. اچھا, یہ جو کسب لفظ ہے یہ جو ہے اس کا اطلاق جو ہے ایک دو دیکھیں. اگر تو اعمال ہے مثلا, ٹھیک ہے, عمل ہے, انسان نے کوئی عمل کیا ہے, اچھا کیا برا کیا ہے, اس کے لیے بھی کسب استعمال ہوتا ہے. اچھا, کہ انسان نے مزدوری کی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ, یعنی کسب کرنے والا, کمانے والا, مزدوری کرنے والا, مزدوری کر کے کمانے والا جو اللہ کا حبیب دوست ہوتا ہے. تو یہ دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے, کیا انسان کو اچھا برا عمل کمائے, اس کا نتیجہ کمائے, یعنی یا پھر میں نے مزدوری کر کے جو ہے کچھ کمائے, دونوں کے لیے کسب. تو انہوں نے جو کچھ بھی کمایا, یعنی جو اعمال کیے, ظاہر ہے ان پہ اس کا کچھ بھی ذرا بھی قدرت نہ ہوگی. ذالکا یہ ہے وہ, ہوا ذالک یہ ہے وہ, الضلال البعید, دلالت بہت دور کی گمراہی ہے یہ. اس کا ترجمہ کرتا. جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا, موت ہر طرف سے اس پر
چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو معاملہ، یہ جو آیات ہیں، دیکھیں کہ یہ آیات کریمہ جو ہے دنیا میں انسان میں زندگی میں جو راستے اختیار کیے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی انسان نے اعمال کیے ہیں اور اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا، اس کی حقیقت کے لحاظ سے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت، اور کیونکہ یہ انسانی زندگی کے راستے، یعنی جو انسان زندگی میں اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کو انجام جو اس کا ہونے والا ہے، اس کی طرف یہ جو ہے رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس نظریے اور اس عظیم حقیقت کو قرآن مجید میں جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان جو ہے وہ لازمی اور بنیادی شرط، یعنی یہ وہ مقام ہے، آپ اس کو اچھی طرح جان لیں کہ لوگ اکثر جو ہے اس کے بارے میں سوال بھی کرتے رہتے، پوچھتے رہتے بھی ہیں۔ یہ دنیا میں بہت ایک دیکھے جانے والا فنومینا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہے کہ جو ہے وہ لوگ اسی طریقے سے غیر مسلمز بھی ہوتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے، لیکن جو ہے بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، قبر خیامہ کے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عمل کی قبولیت کے لیے لازمی طور پر شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس کو جو ہے یہ ایک حد معیار کہہ لیں، کم سے کم جو ہے یہ حد معیار ہے، یہ تھریش ہولڈ ہے۔ اس سے نیچے پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ جتنے اعمال کرتا پھرتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں جو ہے لگا دیتا ہے چیریٹی پہ اور یہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کے عمل کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ الگ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اسے دنیا کے اندر اس کیونکہ ظاہر ہے وہ آخرت کو تو مانتا ہی نہیں ہے، اور نہ آخرت کے حوالے سے اس نے کوئی کام کیا ہے، لہٰذا اس کو جو آخرت میں عمل اس کا اجر دینا تو ظاہر ہے یہ ایک عقل اور منطق سے بعید تر بات۔ تو اس دنیا کے جس نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو جو ہے اس کا جو ہے ضرور حساب دے دیتا ہے، لیکن بہرحال اس کو دنیا آخرت کے اندر جو ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ ظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ معراج جو ہوتا ہے، جو سراب پانی لگتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے، جب انسان پہنچتا ہے وہاں پہ تو پھر وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے تو انہیں لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں، ان کی پریکا کے برابر بھی ان کا وزن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واضح طور پہ فرما دیا کہ تمام انسان خواہ وہ خدا کو ماننے والے ہوں، ملحدین ہوں، یا ایک مذہب کے ماننے والے ہوں یا کسی دوسرے مذہب کے سیکولر لوگ ہوں یا محض چند اخلاقیات کے مجموعے کو ماننے والے لوگ، سب کے ہاں نیکی کا ایک تصور موجود ہوتا ہے۔ چوروں کے ہاں نیکی کا ایک موجود ہے، ڈاکوؤں کے ہاں ایک تصور موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو طوائفیں ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی جو ہے نیکی کا ایک تصور موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر نیازیں اور سبیلیں اور یہ جو ہے کسی کو جو ہے وہ پیسے دیتی ہیں اور صدقے کے طور پر اس طرح۔ تو اس لیے کہ نیکی جو ہے وہ جو ہے انسان میں موجود روح کی ضرورت ہے لازمی طور پر، لیکن نیکی کا ہر ایک لوگوں کا، چور کا نیکی کا ایک اور معیار ہے اور ڈاکو کا ایک اور معیار ہے۔ وہ ڈاکے ڈال کے بھی کہیں کہ نہیں کہ اپنے آپ کی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں پہ جو ہے نا وہ دے دیتا ہے، لیکن نیکی کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ نیکی وہی وہ ہوگا، قبول وہی ہوگی جو معیار اللہ تعالیٰ نے جو ہے قائم کیا۔ انسانی اعمال کی نیکی کا شمار صرف ایمان کے دائرے میں قدم رکھنے کے بعد ہی ہوگا، یہ اللہ بات بتائے گی، اور یہ بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اس دائرے سے باہر اپنے تئیں خواہ کوئی کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل کرے وہ جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے راستے پر کیے گئے اعمال کی تفصیل بتائی ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سوال اکثر و بیشتر اٹھتا رہتا ہے، انسان کو جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی کی
بے وفائی کی، خود مختاری کی، نافرمانی اور سرکشی کی رفت اختیار کی، اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کو جو ہے وہ اختیار کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا پورا کارنامہ حیات، ان کا ساری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ بالکل لا حاصل ہے اور بے معنی ہے، اور وہ گویا ایک ایسا راہ کا ڈھیر ہے جو اکٹھا ہو کر متعدد راس میں بہت بڑا بھاری ٹیلے سا بن گیا، مگر ایک ہی دن کی آندھی نے جو ہے اس کو اڑا دیا اور اس کو ایک ایک ذرہ جو ہے منتشر کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، یہ تفصیل بیان دی کہ ان کا جو ہے دیکھ لیں یہ شاندار تمدن، پرفریب تہذیب، حیرت انگیز صنعتیں، زبردست سلطنتیں، عالیشان یونیورسٹیاں، علوم و فنون اور ادب و لطیف و کثیف کے ذخیرے، ان کی عبادت گاہیں، ان کی ظاہری نیکیاں، ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفائی ادارے جن پر وہ فخر کرتے ہیں، سب کے سب آخر راہ کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے، جسے جو ہے قیامت کی جس دن یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر کے رکھتی ہے، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی تو ہر چیز جو ہے وہ صفر جو ہے ہو جائے گی، وہ صفر سے ضرب کھائے گی اور صفر ہی ہو جائے گی، اور عالم آخرت میں ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ ہوگا کہ وہ خدا کی میزان کے اندر جو ہے وہ رکھ کر کچھ وزن پا سکے۔ جن لوگوں نے ایمان کی بنیادی لکیر کو پار ہی نہیں کیا مگر دنیا میں بڑے بڑے رفائی کام کیے، تو پھر ان کے بارے میں یہ جیسے میں نے کہا کہ سوال ہوتا ہے، تو پھر جو ان کے نیک کمال کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں کوئی جزا ملے گی؟ قرآن مجید نے اس مقام پر اور ان آیات کے اندر جو ہے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی اور سورہ فرقان کے اندر بھی واضح طور پر جو ہے یہ بالکل بات بتا دی گئی ہے۔ ایمان کے بغیر ان کے کسی اعمال کا، چاہے ان کی ڈونیشن جو ہے وہ اربوں ڈالر کے اندر ہو، ایک اربوں ڈالر کے اندر، اس کی کوئی وزن قیامت کے روز جو نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص جو ہے بنیادی اور لازمی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ذرا بھی ظلم نہ کرے، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور کافر نے جو اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جائے گا، جہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا اس کی کوئی نیکی باقی نہ ہوگی جس کا اپنے جو ہے وہ رب سے یا جو ہے وہ بدلہ دیا جا سکے۔ تو یہ جو ہے وہ بات بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث مبارکہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل جو ہے حالت کفر میں بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کے کسی جو ہے اس عمل کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب مجھے یعنی آخرت کا حوالہ نہیں دیا، اپنے رب سے محبت طلب نہیں کی، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی ایمان نہیں لے کے آئے کوئی جو ہے گناہوں۔ آگے فرمایا علم تر ان اللہ، علم حرف جو ہے وہ استفہام ہے، لم نہیں حرف نفی ہے، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، یہ را جرا سے ہے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے خلق کیے سماوات کو، آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ این یشا یذہبکم، ان اصل میں لام ان ہے، اگر شرط ہے، اگر یشا یذہبکم، یشا وہ چاہے، اگر وہ چاہے، یشا وہ چاہے، یذہبکم تو لے جائے تم کو، تو وہ لے جائے تم کو، یہ اذہبا یذہب اذہابا لے جانا، لے جانا، اگر تو وہ لے جائے تم کو، یعنی تم پوری، تم لوگوں کو، تم امت کو، تمام مجموعے کو، انسانوں کو، وہ یاتی اور لے آئے، بخلقن خلق کو، اور نئی خلق کو، مخلوق، خلق جدید مخلوق کو، نئی خلق کو، نئی مخلوق کو لے آئے، وما ذالک اور نہیں ہے یہ، وما اور نہیں ہے ذالک یہ، اللہ اللہ کے اوپر، بے عزیز کچھ بھی مشکل۔ اچھا یہ عزیز کا معنی مشکل نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے، عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، قوی، زبردست، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کر نہ سکے،
اور عزیز کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کے اوپر کوئی غالب نہ ہو. تو ظاہر اس معنوں میں پھر جو ہے مشکل کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے. تو اگر یہ ترجموں کے اندر ایسے الفاظ ہوں تو آپ جو ہے اصل لفظ کو دیکھا کیجئے کس کے معنی کیا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. وَبَرَزُوا جو ہے پیش ہونا ہوتا ہے. وَبَرَزُوا اور پیش ہوں گے للہ اللہ پر، یا اللہ کے سامنے، جمیع کل کے کل سب اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے. برازا جب روزن کھلی جگہ پر جانا. تو یہ لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی آپ ایک تفصیل اس کی یہ بھی ہے کہ یہ اردو کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہے، اور تھوڑا سا ظاہر ہے ہم تھوڑا سا ایک ہڈن کنیکشن ہے، تو آپ اس کو دیکھیں. اچھا، برازا کا مطلب ہوتا ہے کھلی جگہ پہ میدان میں جانا، ظاہر ہونا، پیش ہونا. یا کھلی میدان میں اگر آئے انسان آئے تو ظاہر کسی کے سامنے پیش ہوا تو کھلے میدان میں یہ ظاہر ہونا بھی اس کے معنی میں آتا ہے. اچھا، پھر کھلی، اس کا مطلب کھلی جگہ پر، یعنی اس کا جو باب تفاعل ہوتا ہے تبرزا، کھلی جگہ پر جنگل کی طرف جانا، کھلی جگہ پر جانا، جنگل کی طرف جانا. تو اس میں ہے قضاء حاجت کے لیے جانا، یعنی کھلی جگہ پہ یا جنگل میں جو ہے قضاء حاجت کے لیے جانا. تو آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں لوگ جو ہے شہر سے باہر کھلی جگہ پہ یا جنگل میں یا تھوڑی سی ہڈن جگہ پہ جو ہوتی تھی وہاں پہ جاتے تھے تو قضاء حاجت. تو اسی سے پھر یعنی برزا سے جو اس کی ففتھ فارم ہے ورب کی، اس میں جو ہے تبرزا قضاء حاجت کے لیے جانا. اسی سے پھر لفظ جو ہے عربی میں بھی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے براز. آپ کو پتہ ہے بولو براز، بول جو پیشاب کو کہتے ہیں، براز پاخانے کو کہتے ہیں. تو قضاء حاجت مطلب ہے ظاہر براز اسی سے پہ یہ لکھا ہوا لفظ ہے. اچھا، پھر اس ایک اور لفظ بھی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو جان سکیں. جنگ میں آپ کو پتہ ہے جنگ جب ہوتی تھی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے دعوت مبارزت دی جاتی تھی. دعوت مبارزت یہ ہوتی تھی ڈوئل لڑائی، جو دو بدو دو افراد کی لڑائی ہوتی تھی جو ہے وہ بھی اس کا مطلب کھلے میدان میں لڑنا، عام جو ہے وہ دعوت دینا. تو اس کو مبارزت کہتے تھے. اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. ہمارے تمام جو جنگی قسم کے ناول ہوتے ہیں جن میں جنگوں کا ذکر ہوتا ہے، یا پھر جو مغازی اور سیرت کی کتابیں ان کے اندر بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. فقالا، اچھا یہ سب فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے تو کیا منظر ہوگا پھر؟ فقالا تو کہیں گے جو ہے، پھر کہیں گے ضعفاء. تو ضعفاء جو ہے یہ وہی اردو میں جو ضعیف کی جمع آپ کو پتہ ہے، ضعفاء اردو میں بھی ضعیف کی جمع ہے ضعفاء. تو ضعیف لوگ جو ہے وہ کہیں گے. اب ضعیف لوگ اردو میں ہم عام طور پر ضعیف کا مطلب وہی ہے جو عربی میں بھی ہے، جو عام طور پر ضعیف میں یہ بھی مراد ہوتا ہے کوئی بوڑھا شخص ہے تو وہ بھی ضعیف ہے. لیکن جس کے اندر قوت نہ ہو، قوت پھر فیصلہ نہ ہو، کوئی جو ہے اس لحاظ سے بھی وہ شخص ضعیف ہے. تو قرآن مجید کی یہ خاص اصطلاح ہے یہاں پہ اس موقع کے لیے. یہ ضعفاء کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو دنیاوی لیڈروں، پروہتوں، پیروں، پادریوں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلتے ہیں. قرآن نے انہیں ضعیف کہا ہے، اور یہاں پہ صرف نہیں کہا، قرآن مجید نے 4-5 جگہوں کے اوپر جو ہے ان کو لوگوں کو ضعیف کہا کہ وہ لوگ جو اندھا دھند اپنے جو لیڈروں کو پیچھے چلتے تھے، قرآن مجید نے انہیں جو ہے ضعفاء کہا ہے. اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وجود ہے قرآن مجید میں 4 جگہوں کے اوپر. یہ جو ضعیف لوگ ہوں گے، یہ فالورز ہوں گے، یہ پیرو ہوں گے، یہ کہیں گے للذین، ان لوگوں سے نستکبرو جو بڑے بنے تھے، یا بڑے دنیا میں جو لیڈر تھے، بڑے بنے تھے، آگے تھے. انا کننا لکم تبع، انا بے شک ہاں، کننا تھے ہم، لکم تمہارے لیے، تبع پیچھے، تبع اتباع کرنے والے، ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تابع تھے تمہارے. طبعاً جو ہے یہ جو طبعاً ہے یہ تابعن کا کی جمع ہے. تابع آپ کو پتہ ہے واحد پیچھے چلنے والا، اور طبعاً پیچھے چلنے والے تابع لوگ. وہ کہتے کہ ہم تو بھائی تمہارے تابع تھے، پیچھے چلنے والے تھے. فہل انتم مغنون، فہل پس تو کیا، حال کیا، انتم تم مغنون عنا تو کام آنے والے ہو ہمارے. اچھا، مغنون اس میں اصل وہ لفظ ہے جو سمجھنے کی ہے. تو یہ اغنا یغنی، اغنا آپ کو پتہ ہے غنی سے جو ہے اغنا یغنی، غنا کام آنا، جو ہے وہ چیز، کوئی ایسی چیز دے دینا
مال و دولت دے دینا، کوئی قوت دے دینا، کوئی ایسی چیز جس سے کوئی چیز آپ کا کام بنا، بس رکا ہوا کام جو ہے نکل جائے، اسی سے پھر غنی بھی ہوتا ہے وہ جس کے پاس بہت مال ہو، وہ اس کے اغنا جو ہے کام آنا، تو وہ کہیں گے کہ آج کچھ تو ہمارے پھر کام آؤ گے، مغنی کام آنے والا اسم فاعل ہے، اس کی جمع مغنون آیا ہے یہاں پہ، تو تم کچھ کام آنے والے ہو، انا ہمارے، ہم سے ہمارے، تو کچھ ہمارے کام آنے والے ہو آج پہ ہم سے، ہمارے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے یعنی بچانے کے لیے، اللہ کا عذاب کو ہم فیس کر رہے ہیں، ہم سامنا ہے ہمارے، وہ ہو ہمارے بچانے والے، من شیء کچھ بھی، ذرا سا بھی، قالو تو وہ کہیں گے لو ہدانا، لو اگر، ہدانا اگر ہدایت پاتے ہم اللہ، اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ، یعنی لا ہدیناکم، لا پس ضرور، ہدینا ہم ہدایت دیتے تم کو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، یعنی ہم خود ہی جو ہے مضل تھے، ہم خود ہی جو ہے وہ ضلالت میں تھے، سواء برابر ہے، علینا ہمارے اوپر، ہمارے لیے یعنی برابر ہے، اجزینا، اجزینا جو ہے یہ ہم اگر، یہ وہی لفظ ہے جسے اردو میں کہتے ہیں جزا فضا کرنا، شور مچانا، ہم جو ہے وہی، اسی لیے میں نے جزا فضا سے ترجمہ کر دیا کہ وہی قریب ترین ہے لفظ، برابر ہے ہمارے لیے ہم کوئی شور مچائیں، جزا فضا کریں، ٹھیک ہے، یہ جزا جزن واویلے کرنا، جزا فضا کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم صبرنا یا پھر ہم صبر کریں، ہم شور کریں یا پھر ہم صبر کریں، ہمارے لیے برابر ہے، وما لنا، ما لنا، ما نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، من محیص کوئی بچنے کی جگہ، ہم بچے، اس لفظ محیص کو پہلے جو دیکھا تھے، ہاسا جہیس و حیسن، بچنا، بچ نکلنا، یعنی بچ نکلنے کی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، محیص بچنے کی جگہ، ساتھی کو اس سے بچنا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے آپ جیسے میں آپ سے جو ہے وہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ جب یہ آپ کے سامنے آئے آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی بھی، اس کا ترجمہ بھی آ جائے، تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر اس کا ایک جو ہے عنوان تجویز کریں، تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا بہت بہترین طریقہ ہے، تو اس کے کئی عنوانات ہو سکتے، اور ایک عنوان جو ہے جو اس سارے صورتحال کو جو سامنے آپ کے کور کرے گا وہ یہ ہے کہ آخرت کی حاضری کا یہ ایک منظر ہے، اگرچہ جو ہے اس کے سب ٹاپکس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کون اس وقت کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر اوور آل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخرت کی حاضری کا ایک جو ہے منظر ہے، جب تمام لوگ جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، دنیا کے تمام غیب اور رسولوں کی بتائی ہوئی تمام باتیں جو رسول بتایا کرتے تھے اس دنیا کے اندر، وہ سارے سامنے آئیں گے، سامنے آ جائے گی، حقیقت اشکار ہو جائے گی، تو دنیا میں بغیر سوچے سمجھے جو لیڈروں کی اندھی پیروی کرنے والے تھے، اور پھر ان لیڈروں کے درمیان میں تکرار اور جھگڑا جو ہوگا، اور یہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، اور آپ یقین کیجئے کہ آپ اس کو جو ہے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، اور دوسرے قرآن مجید کے اندر بھی اس جھگڑے کا، اس تکرار کا، ایک دوسرے پہ اوپر لعن طعن کا یہ جو منظر ہے قرآن مجید ہے، سورہ مومن کے اندر بھی بیان ہوا ہے، سورہ سبا کے اندر بھی بیان ہوا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی ہم اس کو جو ہے پڑھ چکے ہیں، کئی مقام پر اس کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یقینی طور پر یہ ہونے والا ہے، تو ان اندھی پیری کرنے والوں کو قرآن مجید نے ضعفاء کہا، ضعیف لوگ کہا، اور ضعیف لوگ کیوں کہا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جسمانی طور پر ضعیف ہوں گے، بلکہ ان کے بے عقل، جاہل اور کمزور فہم ہونے کی دلالت ہے، یہ دنیا کے اندر یہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ یہ جو آگے ہمارے چلنے والا جو ہمیں آگے چلا رہا ہے، جس کے پیچھے ہم نعرے لگا رہے ہیں، یہ کس قدر یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کے پاس کیا حقیقت ہے،
اور اس کو جو ہے اس کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے یہ لوگ بڑے کمزور لوگ، انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اپنے فہم کا استعمال نہیں کیا، اپنے علم کا استعمال نہیں کیا، اور یہ اندھا دھند اور بغیر تجزیے کے اور بغیر عقل کے استعمال کیے اور بغیر اللہ تعالیٰ نے جو علم اور عقل دیا ہے اس کے استعمال کیے بغیر ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید نے ان کو ضعفاء، دی ویک پیپل جو ہے وہ قرار دیا، اور اس کے مقابل کردار جو ہے وہ جو ہے اس کو قرآن مجید نے للذین استکبروا، للذین استکبروا وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو آگے، اب بڑے سے مراد وہ ہے جو لیڈر ہے، جو ملا ہے، جو سردار ہے، جو ہے کوئی پروہت ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی جو ہے وہ کلرگی مین، کوئی جو ہے وہ پادری ہے، کوئی بھی ہے وہ بنا ہوا ہے، اس کے سب کے اوپر اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ یہ پروہت، پادری، پیر، فرقوں کے بانی، حکمران، لیڈرز، یہ جو ہے سارے کے سارے اس کے اوپر للذین استکبروا، یعنی قرآن مجید نے صرف ایک نہیں کہا کہ صرف ایک سردار، بلکہ وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، اور اس بڑے ہونے کا اطلاق جو وہ تمام لوگ جن کے پیچھے، جن کی کچھ جمعیت کچھ لوگوں کی ان کے پیچھے چلنے والی ہے، تو ان تمام لوگوں کو پھر جو ہے وہ استکبروا کہا گیا، وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے پیچھے عوام کا لنا جو ہے وہ بالکل ہی جو سوچتے نہیں ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہ حق سے بھی اگر وہ حق کا معاملہ ہے حق سے بے بہرا ان کے پیچھے جو وہ چل پڑتے ہیں، اس کے نتیجے جو وہ بھگتیں گے۔ یہ ایک بڑی زبردست تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے قومی، خاندانی، معاشرتی رسم و رواجوں کے بندھنوں میں یا پھر ذاتی اور پسند اور ناپسند کو اپنی مجبوری اور کمزوری بنا کر ایک حجت قرار دیتے ہیں، اور ایسے بڑوں کے پیچھے چلنے کو نہیں چلنے کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم تو اب پرابلم مسئلہ یہ ہے کہ پورا خاندان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یا پھر میں جو ہے مجھے یہ بندہ پسند ہے بڑا اس لیے جو ہے یہ اس کی بنیاد پہ میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، کوئی اور وجہ نہیں ہے چلنے کی۔ تو یہ وجہ چل رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے بغیر دیکھے کہ ان کو یہ لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، یہ ضعیف لوگ ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں، کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرا برابر بھی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آج بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کے روز جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لعنت کریں گے، یہی مستکبرین جو ہے بڑے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے، ہم تو خود گمراہ تھے، تمہیں کیسے ہدایت دیتے؟ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارا چال چلن، کبھی نہیں دیکھا کہ ہم خدا کے راستے پر نہیں ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ ہم لوگوں کو ہدایت جو ہے کی طرف اور قرآن کی طرف اور دین کی طرف اور اس طرف چلنے کی کچھ ہدایت نہیں کر سکتے، نہ کبھی کی ہے۔ اگر تم پھر بھی اگر جو ہمارے پیچھے چلتے رہے ہو تو پھر آج جو ہے ہمیں ملامت مت کرو، بلکہ آج جو ہے وہ آگے قرآن اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ پھر آپ ملامت کرو، آج ہمارے لیے برابر ہے، تم اور ہم دونوں کو ہم عذاب ہوگا، ہم جو ہے جزا فضا کریں، باویلہ کریں، شور کریں، یہ صبر کریں، آج ایک برابر ہے ہمارے لیے۔ وقال الشیطان، یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا سین ہے بائی دی وے، شیطان کہے گا لما قضی الامر، لما جب بھی وین ایور، جب بھی وین قضی چکا دیا جائے گا، فیصلہ کر دیے الامر، امر کا یعنی تمام لوگوں کے معاملات کا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم، ان اللہ بے شک وہ کہے گا وعدکم، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ، وعد الحق، حق ساتھ سچا وعدہ تھا، بالکل اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ سچا، تم نے خود ایمان یقین نہیں کیا اللہ کے وعدے پر۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، پس اخلف جو ہے خلاف کرنا، تو پھر جو ہے خلاف ورزی کی، میں نے اخلف، پھر تو میں نے خلاف ورزی کی کو تمہارے ساتھ، اس وعدے کی میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی۔ وما کان، اور نہیں تھا، لی میرے لیے، علیکم میرے لیے ممکن نہیں تھا، یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا، یہ میری طاقت اور اختیار میں نہیں تھا، علیکم تمہارے تم پر، من سلطان، کوئی بھی قدرت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی اختیار، یعنی تمہارے اوپر کوئی زور اختیار نہیں تھا، میں نے تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں گردن سے پکڑ کے اپنے پیچھے نہیں چلایا، اللہ مگر ان کے دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں بلایا جو ہے، فست جب تم
پس استجب، تم آگے ہے استجب، استجابہ سے ہے کہ تم نے پھر دعوت قبول کر لی. استجابہ یستجیب استجابت، استجابت جو اسی سے مستجاب ہے، مان لینا قبول کر لینا. استجابت مطلب استعمال ہوتا ہے یہ جو یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے جو مصدر، تو قبول کر لی تم نے میری دعوت. فلا تلومونی، وہ آگے بولا فلا، پس نہ تم مجھے ملامت کرو. یہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں پہلے بھی آ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پھر سے دیکھ لیتے ہیں. یہ اس کا جو مادہ ہے لام واو، لام میم واو ہے. لاما یلوم لومن، یہ ملامت کرنا جو ہے اسی سے لفظ ملامت بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے اردو کا. اردو میں لوم بھی استعمال ہوتا ہے، ملامت بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں. لائم اسی سے ہے ملامت کرنے والا، اور ملامت بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے. تو قرآن مجید کی اصطلاح ہے لومت لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت. یہ قرآن مجید میں آیا ہے یہ لفظ. تو یہ پورا اس وقت تلومونی، تلومونی تم ملامت کرو. لا پہلے آ گیا ہے، نہ تم مجھے ملامت کرو. ولومو، بلکہ ولو بلکہ ملامت کرو. ولومو اور ملامت کرو انفسکم اپنے آپ. وما انا، اور میں نہیں ہوں بمصرخ، بمصرخ ہے ایک لفظ اور قوم الگ ہے. بمصرخکم، اور نہیں ہوں میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری. یہ جو صرخہ ہے لفظ جو ہے، صرخہ کا مطلب تو ہوتا ہے چیخنا، ٹھیک ہے. اسرخہ جو ہوتا ہے باب افعال ہوتا ہے کسی کی مدد کے لیے چیخنا، کسی کی پکارنا، مدد کے لیے، فریاد رسی کے لیے پکارنا جو ہے وہ اسرخہ. تو میں یعنی آج چیخنے والا نہیں ہوں تمہاری مدد کے لیے، وہ یہ کہے گا. مصرخ مدد، فریاد رسی کرنے والا، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں. وما انتم، اور نہیں ہو تم بمصرخی، فریاد رسی کرنے والے میری. مصرخی ہے آگے، میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو. انی، بے شک، بلا شبہ، کفر تو میں نے جو ہے وہ میں انکار کرتا ہوں. کفر یہ وہ ہے جو انکار کرتا ہوں. میں کفر تو میں انکار کرتا ہوں بما، اس چیز کی جو اشرکتمونی من قبل، یہ اشرکتمونی تھا، تم نے شرک کیا، شریک کرتے رہے ہو مجھے، بناتے رہے ہو. من قبل، اس سے پہلے تم شریک کرتے رہے ہو جو ہے اس سے پہلے مجھے. اشرک یشرک، شراکت شریک بنانا، شرک کرنا. ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم، سخت عذاب. اس حدیث کا ترجمہ. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنائے رکھا تھا. میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے. اب اس آیت، یہ جو آیت ہے تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اور اس آیت کا جو آپ عنوان تجویز کر سکتے دیکھ سکتے ہیں، یہ شیطان کا بنیادی طور پر حشر کے میدان میں جو ہے وہ اعتراف ہے. تو تمام بنی انسان کا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جائے گا، تو پھر جو ہے بے شمار لوگ جنہوں نے شیطان کے وعدوں اور سبز باغوں پر اپنی دنیا کی زندگی کی بنیاد رکھی ہوگی اور اس کے راستے پر وہ چلتے رہے ہوں گے. شیطان کے وعدوں کی زندگی کی تعمیر یہ ہے کہ انسان حق کو نظر انداز کرے، علم، یقین اور عمل سے خالی غیر حقیقی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ وہم کے اوپر اور جو ہے وہ ومس کے اوپر جو اپنی زندگی گزارے. پھر ان خود ساختہ مفروضوں کے تحت یہ امید بھی قائم کر لے کہ اس کی جو ہے نجات ہو جائے گی. تو یہ شیطان کے وعدوں پہ جو ہے وہ زندگی کی تعمیر ہے، اور بالکل کھوکھلی تعمیر ہے. فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر جو ہے قیامت کی اس گھڑی پہ لوگ جو ہے کریں گے اور ریکال کریں گے کہ شیطان نے ہمیں یہ اور یہ کہا گا، یہ اس طریقے سے کیا تھا. تو وہ شیطان پر لعنت کرنا چاہیں گے، تو شیطان پہلے ہی پری ایمپٹ کر کے جو ہے لوگوں کو، دوسری جگہوں پہ ایک ہی ان کا جھگڑا بھی ہوگا. یہاں پہ میں گیا کہ شیطان جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ خود ہی اب خود جو ہے وہ
چپ کرانے کی کوشش کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیے تھے وہ سارے سچے تھے اور پورے ہوئے، اور جو میں نے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے جھوٹے تھے اور جھوٹے نکلے۔ میں مانتا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے تھے وہ سارے کے سارے وہ سب لالچ تھے اور وہ دنیاوی فائدے تھے، اور جن خوشنما توقعات کے جال میں نے تم کو پھانسا تھا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بالکل جھوٹ تھا، محض کا گھوسلہ تھے۔ اور جو ہے وہ میں تمہیں بتا وہاں پہ تو میں بس جو ہے تمہیں یہ بتاتا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، فلاں حضرت اور فلاں حضرت جو ہے تم ان کے دامن سے وابستہ ہو، وہ تمہیں جو ہے صاف بچا لیں گے، اور ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرتے رہے اور پھر جو چاہے کرتے پھرو، نجات کا ذمہ ان کا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا ہوں یا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کہلواتا رہا ہوں، یہ میں دھوکا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں شیطان کس طرح کے ایجنٹ جو ہے یہ باتیں اس طرح کی جو ہے دنیا میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کام تمہارے سامنے تھے، اس کے سارے راستے کے نشانات تمہارے سامنے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیرووں نے اور ان کے جو ہے صالحین لوگوں نے، سارے لوگوں نے اور نیک لوگوں نے اس راستے تمہیں جو ہے واضح کر دیے تھے، تو اس سے روگردانی تم نے خود کر کے خود میرا راستہ جو چنا تھا۔ میں نے اپنی بات تمہارے سامنے رکھی اور تم نے اس کے پیچھے جو لبیک کہا، تو پھر آج مجھے ملامت نہ کرو، میں نے زبردستی نہیں کی، میرے پاس کوئی زور نہیں تھا، نہ کوئی حکومت نہیں تھی، ایک بس دعوت تھا، بلایا تھا میں نے تمہیں، تم نے اس کے پیچھے جو ہے وہ لبیک کہا۔ میں آج تمہاری میں بھی تمہاری طرح بے باس ہوں، کچھ تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور در حقیقت شیطان اس جرم کا جو اعتراف کرے گا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انسان کی سادگی ہے کہ اس کو جرم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر آج آپ مطلب غور سے دیکھیں تو آپ کو جا بجا شیطان کی یہی روش نظر آئے گی۔ وہ ایک نکمے اور نکھرتی نوجوان جو ہے اس کو رازنی کے لیے اور نقب زنی کے لیے اور راتوں رات امیر ہونے کے طرح طرح کے جو ہے وہ پلان ان کو جو ہے بنا دیتا رہتا ہے، ترغیبیں دیتا رہتا ہے، اور ایسا نقشہ ان کے سامنے کھینچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے نسبلین جو ہے یہی بنا لیتے ہیں، یہ شارٹ کٹس جو ہے۔ لیکن جب اس جرم میں پکڑا جاتا ہے شیطان اس کی مدد کیا کرے گا، وہ تو خود جو ہے دور کھڑا دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے میں نے ان کو پھانس رہا ہے اور براہ راست سے ہٹایا ہے اور ان کو جو ہے وہ سبب واقع دکھاتا رہا ہے، تو وہ پھر جو ہے ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کو نہیں آ سکتا۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کے فرما برداری کا راستہ چھوڑ کر یہ راستہ شرک کا اختیار کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو پھر اس انجام کار کا جو ہے مستحق بناتے ہیں، جس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوں کہ عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اس کی آخری آیت ہے وَأُدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُدْخِلِ الَّذِينَ، اور داخل کیے جائیں گے، ادخلا داخل کیے جائیں الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یعنی یہ کنٹراسٹ ہے، عامل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری ایسی جنتوں میں جاری ہیں، من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں، ان کے نیچے ان باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا، خالدینہ وہ رہنے والے ہیں، فیہا ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وہ رہنے والے ہیں خالد ہمیشہ رہنے والا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اذن سے، تحیتہم جو ہے ان کے لیے تحیت دعا ہوگی، فیہا ان کی ہوگی، فیہا ان میں ان باغوں میں جنتوں میں ان کی دعا ہوگی، حجہ یحجی تحیتن دعا دینا، درازی عمر کی دعا دینا، یہ حیت سے حیت معنی زندگی ہوتا ہے، زندگی کی لمبی زندگی کی دعا دینا باب تفیل ہے، یہ دعا ملاقات ہے، دعا خیر و برکت ہے، استقام کی دعا ہے، اور عرب لوگ جو ہے اسلام سے پہلے یہی دعا تحیاتم کہتے تھے، اسی سے تحیات ہے، ان سلام و دعا گریٹنگز جو ہے اردو میں یہ عام ہے، تحیات کے معنی ہے سلام کرنا، السلام علیکم کہنا، اب یہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہم پڑھا ہے پیچھے سورہ جو ہے وہ نساء کے اندر، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی احترام کے ساتھ سلام کرے تو اسے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، ان کی دعا ہوگی کیا، سلام، سلامتی ہوگی ان کی دعا، ان کی ترجمہ سے بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہو۔ جزاک اللہ، یہ اہل ایمان کا انجام ہوگا
کہ وہ دو جنتوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، اور سلام اور رحمت کی جو ہے وہ صدائیں ہوں گی ان کے لیے، اس میں جنت کی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کو ملے گی یہ جنت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لائے اور ہر اس بنیادی عقیدے کو مانا جسے ماننے کا اسلام نے حکم دیا ہے، پھر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو جو اپنا مقصد جانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا محبوب سمجھا، اور دنیا کی ہزاروں ترغیبات یعنی شیطان کی اور دوسری ٹیمپٹیشن جو دنیا کے اندر موجود ہیں اس کے باوجود اسلامی شریعت سے ذرا برابر بھی ایک جو ہے بال برابر کی پسند نہ کیا۔ ان کے لیے قیامت کے دن محلات ہوں گے جو باغوں میں گرے ہوں گے، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں پہ چند روز کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی ان کی نعمتیں ہوں گی، اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ان کے لیے جو ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہوں گی، سلامتی کی، درازی عمر کی۔ جب بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بے سخت ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی درخواست گزار جو ہے درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے، ہمارا اللہم اجعلنا منہم، آمین آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ عزیز بھائیو، یہ ایک موقع تھا کہ دیکھیں کہ تحیات جو ہے سلام کہنا، اور جو ہے سلام جنت کے لوگوں کا سلام جو ہوگا انبیاء علیہ السلام، اور قرآن مجید میں جو ہے بے شمار سلام کی اہمیت اور فضیلت ہے، تو اس پہ ایک پورا ضمیمہ جو ہے اس میں شامل ہے، اور اس ضمیمے کے اندر سلام کے معنی اور مفہوم، سلام اسلام تہذیب کا ایک شعار کے طور پر اسلام کا موازنہ، سلام کا موازنہ جو ہے دیگر طریقہ ہے سلام سے جو دیگر مذاہب اور ثقافتوں میں ہے، سلام کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم کے اندر، سلام کی اہمیت اور فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر، پھر سلام کے جو آداب اور مسائل ہیں کچھ جو ہے فقہی طور پہ وہ جو ہے اس میں بیان کیے گئے، اور کچھ متفرقات بھی سلام سے متعلق اس میں شامل کی گئے۔ یہ سارے کا سارا زمین اس میں شامل ہے، ہم اس میں ابھی نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے جو کائنڈ آف ہوم ورک ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو جو ہے دیکھیے گا، اور اس کو یہ اس لیے بھی شامل کیا جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ یقینی طور پر مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جوڑا ہے، آپ آگے جب بھی پڑھائیں قرآن مجید کو تو یہ سارے جو اگر آپ سلام کے اوپر مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے آگے درس دینا چاہیں تو یہ سارے کے سارے ریفرنسز کے ساتھ حدیث قرآن مجید کے تمام دیکھیں آپ، اور یہ حدیث مبارک کے ریفرنس کے ہیں سارے پراپر، اور پورے جو ہے آپ کے لیے ایک تسہیل کی گئی، آسانی کی گئی ہے، ایک پورے کا پورا جو ہے وہ سلام کے اوپر درس موجود ہے، آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے آگے درس دے سکتے ہیں، اور یہ ریفرنس بھی ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ اس کو خود دیکھیے گا، پڑھیے گا، اس سے فائدہ اٹھائیے اور آگے بھی پھیلائیے، اور تھوڑا سا بھی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی فہم بخشا ہے زیادہ یا کم جتنا بھی، تو آگے اس کو جو ہے بتائیے اپنے گھر والوں کو، بیٹے بیٹی، اپنے بیوی، دوسرے گھر والے، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آفس کولیگز، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو قرآن کی تبجین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے بیان کرو چاہے تمہیں آگے ایک آیت کی آتی ہو، بلغوا ولو انی آیا، اگر یہ بھی تمہیں آتی ہے ایک آیت آگے پہ، تو یہ جو فریضہ ہے اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ عہدہ برا ہو سکیں اس فریضے سے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے روز یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے پڑھانے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، اور جن لوگ جو اس کے ساتھ دنیا میں بڑھتے ان کے لیے یہ قیامت میں جو ہے شافع ہوگا، شفیع ہوگا، کہ شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا آپ نے کہ اس کی شفاعت جو ہے وہ مستجاب ہوگی، مقبول ہوگی، اور قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے، اور اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کی وحشتوں کے اندر بھی ہمارا ساتھی ہو، اور محشر کے اندر بھی ہمارا رہنما ہو اور ہمارا شافع ہو، اور ہمیں جو رہنمائی کرتا ہوا جنت کے اندر لے جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔